مس عائشہ ایک چھوٹے سے شہر میں پرائمری اسکول کلاس 5 کی ٹیچر تھی۔ ان کی ایک عادت تھی کہ وہ کلاس شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ آئی لو یو آل بولا کرتی، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ سچ نہیں کہتی۔ وہ کلاس کے تمام بچوں سے یکساں پیار نہیں کرتی تھی۔ کلاس میں ایک ایسا بچہ تھا جو مس عائشہ کو ایک آنکھ نہ باتا۔ اس کا نام طارق تھا۔ طارق میلی کچیلی حالت میں اسکول آ جایا کرتا۔ اس کے بال بگڑے ہوئے ہوتے، جوتوں کے تسمے کھولے ہوئے، قمیض کے کالر پر میل کا نشان۔ لیکچر کے دوران بھی اس کا دھیان کہیں اور ہوتا۔ مس عائشہ کے ڈانٹنے پر وہ جھوم کر انہیں دیکھنے تو لگ جاتا، مگر اس کی خالی ہولی نظروں سے انہیں صاف پتہ لگا رہتا کہ طارق جسمانی طور پر کلاس میں موجود ہونے کے باوجود بھی دماغی طور پر غائب ہے۔ رفتہ رفتہ مس عائشہ کو طارق سے نفرت سی ہونے لگی۔ کلاس میں داخل ہوتی ہے طارق مس عائشہ کی سخت تنقید کا نشانہ بننے لگتا۔ ہر بری مثال طارق کے نام سے منسوب کی جاتی۔ بچے اس پر کھلکھلا کر ہنستے اور مس عائشہ اس کی تذلیل کر کے تسکین حاصل کرتی۔ پہلا سیمسٹر ختم ہوا اور رپورٹیں بنانے کا مرحلہ آیا تو مس عائشہ نے طارق کی پروگریس رپورٹ میں اس کی تمام برائیاں لکھ ماری۔ پروگریس رپورٹ والدین کو دکھانے سے پہلے ہیڈ مسٹریس کے پاس جایا کرتی تھی۔ انہوں نے جب طارق کی رپورٹ دی کی تو مس عائشہ کو بلا لیا۔ مس عائشہ، پروگریس رپورٹ میں کچھ تو پروگریس بھی نظر آنی چاہیے۔ آپ نے تو جو کچھ لکھا ہے اس سے طارق کے والدین اس سے بالکل ہی نا امید ہو جائیں گے۔ میں معذرت خواہ ہوں مگر طارق ایک بالکل ہی بدتمیز اور نکما بچہ ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں اس کی پروگریس کے بارے میں کچھ لکھ سکتی ہوں۔ مس عائشہ نفرت انگیز لہجے میں بول کر وہاں سے اٹھ آئی۔ ہیڈ مسٹریس نے ایک عجیب حرکت کی۔ انہوں نے چپڑاسی کے ہاتھ مس عائشہ کے ڈسک پر طارق کی گزشتہ سالوں کی پروگریس رپورٹ رکھوا دی۔ اگلے دن مس عائشہ کلاس میں داخل ہوئی تو رپورٹس پر نظر پڑی۔ الٹ پلٹ کر دیکھا تو پتہ لگا کہ یہ طارق کی رپورٹس ہیں۔ پچھلی کلاسوں میں بھی اس نے یقیناً یہی گل کھلائے ہوں گے۔ انہوں نے سوچا اور کلاس 3 کی رپورٹ کھولی۔ رپورٹ میں ریمارکس پڑھ کر ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ رپورٹس اس کی تعریفوں سے بھری پڑی ہے۔ طارق جیسا ذہین بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ انتہائی حساس بچہ ہے اور اپنے دوستوں اور ٹیچر سے بے حد لگاؤ رکھتا ہے۔ آخری سیمسٹر میں بھی طارق نے پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ مس عائشہ نے غیر یقینی حالت میں کلاس 4 کی رپورٹ کھولی۔ طارق نے اپنی ماں کی بیماری کا بے حد اثر لیا ہے۔ اس کی توجہ پڑھائی سے ہٹ رہی ہے۔ طارق کی ماں کو آخری سٹیج کا کینسر تشخیص ہوا ہے۔ گھر پر اس کا اور کوئی خیال رکھنے والا نہیں۔ طارق کی ماں مر چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی طارق کی زندگی کی رمق بھی اسے بچانا پڑے گا اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ مس عائشہ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ کانپتے ہاتھوں سے انہوں نے پروگریس رپورٹ بند کی۔ آنسو ان کی آنکھوں سے ایک کے بعد ایک گرنے لگے۔ اگلے دن جب مس عائشہ کلاس میں داخل ہوئی تو انہوں نے اپنی عادت مستمرہ کے مطابق اپنا روایتی جملہ آئی لو یو آل دہرایا، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ آج بھی جھوٹ بول رہی ہیں، کیونکہ اسی کلاس میں بیٹھے ایک بے ترتیب بالوں والے بچے طارق کے لیے جو محبت وہ آج اپنے دل میں محسوس کر رہی تھی وہ کلاس میں بیٹھے اور کسی بچے کے لیے ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ لیکچر کے دوران انہوں نے حسب معمول ایک سوال طارق پر داغا اور ہمیشہ ہی کی طرح طارق نے سر جھکا لیا۔ جب کچھ دیر تک مس عائشہ کی طرف سے کوئی ڈانٹ پٹکار اور ہم جماعت ساتھیوں کی جانب سے ہنسی کی آواز اس کے کانوں میں نہ پڑی تو اس نے اچنبھے میں سے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ خلاف توقع ان کے ماتھے پر آج بل نہ تھے۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ انہوں نے طارق کو اپنے پاس بلوایا اور اسے سوال کا جواب بتا کر زبردستی دہرانے کے لیے کہا۔ طارق 3-4 دفعہ کے اصرار کے بعد آخر بول ہی پڑا۔ اس کے جواب دیتی ہی مس عائشہ نے صرف خود پرجوش انداز میں تالیاں بجائی بلکہ باقی سب سے بھی بجوائیں۔
پھر تو یہ روز کا معمول بن گیا۔ مس عائشہ ہر سوال کا جواب اسے خود بتاتی اور پھر اس کے خوب پذیرائی کرتی۔ ہر اچھی مثال طارق سے منسوب کی جانے لگی۔ رفتہ رفتہ پرانا طارق سکوت کی قبر پھاڑ کر باہر آ گیا۔ اب مس عائشہ کو سوال کے ساتھ جواب بتانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ وہ روز بلا نقص جوابات دے کر سب کو متاثر کرتا اور نت نئے سوالات پوچھ کر سب کو حیران بھی۔ اس کے بال اب کسی حد تک سنورے ہوئے تھے، کپڑے بھی کافی حد تک صاف ہوتے جنہیں شاید وہ خود دھونے لگا تھا۔ دیکھتی ہی دیکھتے سال ختم ہو گیا اور طارق نے دوسری پوزیشن حاصل کر لی۔ الوداعی تقریب میں سب بچے مس عائشہ کے لیے خوبصورت تحفے تحائف لے کر آئے اور مس عائشہ کی ٹیبل پر ڈھیر کرنے لگے۔ ان خوبصورتی سے پیک ہوئے تحائف میں ایک پرانے اخبار میں بدسلیقہ طرز پر پیک ہوا ایک تحفہ بھی پڑا تھا۔ بچے اسے دیکھ کر ہنس پڑے۔ کسی کو جاننے میں دیر نہ لگی کہ تحفے کے نام پر یہ چیز طارق لایا ہوگا۔ مس عائشہ نے تحائف کے اس چھوٹے سے پہاڑ میں سے لپک کر اسے نکالا۔ کھول کر دیکھا تو اس کے اندر ایک لیڈیز پرفیوم کی آدھی استعمال شدہ شیشی اور ایک ہاتھ میں پہننے والا ایک وسیدہ سا کڑا تھا جس کے زیادہ تر موتی جڑ چکے تھے۔ مس عائشہ نے خاموشی کے ساتھ اس پرفیوم کو خود پر چھڑکا اور ہاتھ میں کڑا پہن لیا۔ بچے یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے، خود طارق بھی۔ آخر طارق سے رہا نہ گیا اور مس عائشہ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے اٹک اٹک کر مس عائشہ کو بتایا کہ آج آپ سے بالکل میری ماں جیسی خوشبو آ رہی ہے۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا۔ دن ہفتوں، ہفتے مہینوں اور مہینے سال میں بدلتے، بھلا کہاں دیر لگتی ہے؟ مگر ہر سال کے اختتام پر مس عائشہ کو طارق کی طرف سے ایک خط باقاعدگی کے ساتھ موصول ہوتا جس میں لکھا ہوتا کہ اس سال بہت سارے نئے ٹیچر سے ملا مگر آپ جیسا کوئی نہیں تھا۔ پھر طارق کا اسکول ختم ہو گیا اور خطوط کا سلسلہ بھی۔ کئی سال مزید گزرے اور مس عائشہ ریٹائرز ہو گئی۔ ایک دن انہیں اپنی ڈاک میں طارق کا خط ملا جس میں لکھا تھا، اس مہینے کے آخر میں میری شادی ہے اور میں آپ کی موجودگی کے سوا شادی کا نہیں سوچ سکتا۔ ایک اور بات، میں زندگی میں بہت سارے لوگوں سے مل چکا ہوں، آپ جیسے کوئی نہیں ہے، فقط ڈاکٹر طارق۔ ساتھ ہی جہاز کا ریٹرن ٹکٹ بھی لفافے میں موجود تھا۔ مس عائشہ خود کو ہرگز نہ روک سکتی تھی۔ انہوں نے اپنے شوہر سے اجازت لی اور وہ دوسرے شہر کے لیے روانہ ہو گئی۔ عین شادی کے دن جب وہ شادی کی جگہ پہنچی تو تھوڑی لیٹ ہو چکی تھی۔ انہیں لگا تقریب ختم ہو چکی ہوگی، مگر یہ دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹر، بزنس مین اور یہاں تک کہ وہاں موجود نکاح خواں بھی اکتایا ہوا کھڑا تھا، مگر طارق تقریب کی ادائیگی کے بجائے گیٹ کی طرف ٹکٹکی لگائے ان کی آمد کا منتظر تھا۔ پھر سب نے دیکھا کہ جیسے ہی یہ بوڑھی ٹیچر گیٹ سے داخل ہوئی، طارق ان کی طرف لپکا اور ان کا وہ ہاتھ پکڑا جس میں انہوں نے اب تک وہ بوسیدہ سا کھڑا پہنا ہوا تھا اور انہیں اسٹیج پر لے گیا۔ مائک ہاتھ میں پکڑ کر اس نے کچھ یوں اعلان کیا، دوستو، آپ سب ہمیشہ مجھ سے میری ماں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے اور میں نے سب سے وعدہ کیا تھا کہ جلد آپ سب کو ان سے ملواؤں گا۔ یہ میری ماں ہے۔